بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 189 سے 189۔ اس میں کچھ موضوعات ہے، مسائل و سوالات جن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھا گیا، یا جو مہینے کے چاند ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس کا کیا جواب قرآن نے دیا یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح قمری اور شمسی کیلنڈر جنتری جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کی حقیقت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اور حکمت اور اہمیت کیا ہے، اس پر ہم بات کر لیں گے۔ اسی طرح ظاہری رسومات جو تمام مذاہب کے لوگ شدت کے ساتھ اپناتے ہیں، شریعت میں قرآن میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا دین اسلام یہی کچھ ظاہری رسومات ہے جس کو مذہبی لوگ بجا لاتے، اور کچھ توہم پرستی بھی ہوتی ہے، کچھ توہم پرستی، اگر یہ کام میں نے اس طرح نہیں کیا تو اس طرح ہوگا، اگر میں نے یہ کام اس طرح کیا تو اس طرح ہوگا۔ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح بد عقیدگی، ایک صحیح عقیدہ ہے ایک غلط عقیدہ ہے، تو بہت سارے غلط عقائد بھی مذہب میں آ جاتے، پھر مذہبی لوگ ان غلط عقائد کو صحیح عقیدہ سمجھتے، اس کو ثواب سمجھ کر کرتے، اس کی کیا حیثیت۔ اسی طرح دین میں شریعت پہ جو بدعات ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی طرف سے ایک چیز اس پہ ڈالتا ہے نا، ہر ایک اپنی طرف سے ایک چیز کو ڈالتا، پھر وہ چیز وہ مذہب کا حصہ بن جاتا، پھر لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اس کی کیا حیثیت، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کا نقصان کیا ہے، اس کا سدبات کس طرح ہونی چاہیے۔ اچھا، جہاد اور قتال کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ جہاد اور قتال، اس کی حکمت، اس کا مقصد اور وجوہات، اس پر مختصر گفتگو ہوگی۔ اچھا، جہاد اور قتال کن لوگوں کے خلاف ہوتا اور کیوں ہوتا، اس پر بات کریں گے۔ اور اسی طرح جنگ میں کچھ ضوابط، کچھ قواعد، کچھ اخلاقیات، شرائط ہے یا نہیں ہے، بس یا منمانی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس میں قرآن نے کیا تاکید کی ہے نا جنگوں کے بارے میں، اور جہاد و قتال کے لیے انفاق کی ضرورت ہے نا، پیسوں کی ضرورت، اور اسی طرح احسان کی ضرورت، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو کافی موضوعات کچھ کریں گے، مختصراً ٹو دا پوائنٹ جو ہے نا، ان کو ہم سمجھیں۔ آتے سب سے پہلے آیات 189 189 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں وہ اہلہ کے بارے میں۔ اہلہ جو ہے اس کا واحد ہلال ہے، ہلال چاند کو کہتے، ہلال احمر ہے نا۔ کون سا چاند؟ نیا چاند ہے نا، نیا چاند، نیو مون۔ نیو مون کو کیا کہتے؟ ہاں، نیا چاند، اور ادھر اس کو اہلہ کہتے، ہلال کہتے اس کو، اور اہلہ اس کا جمع ہے، بہت سارے چاند، بہت سارے چاند۔ تو اب یہ کہ انہوں نے چاند کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ کیا یہ کوئی سائنسی سوال تھا، کوئی فلکیاتی سوال تھا؟ تو ہم سب جانتے ہیں قرآن تو کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر سائنسدان ہے، نہ اس زمانے کے لوگ فلکیات کو اس قدر جانتے تھے، نہ عرب لوگوں کی فلکیات میں، سائنس میں اس قدر دلچسپی تھی۔ اگر یونان کے لوگ ہوتے تو پھر ہم بول سکتے تھے۔ اگرچہ بعض علماء نے کوشش کی کہ انہوں نے ایک سائنسی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، ایک فلکیاتی سوال کیا، اور قرآن نے فلکیاتی جواب اس کو دیا، گویا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء قرآن کو سائنس سے جوڑتے، بالکل قرآن نے بہت ساری باتیں کی، لیکن وہ خود سائنس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ اس میں خلاف فطرت بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں۔ تو انہوں نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا کہ یہ چاند یہ گھٹتا کیوں ہے، یہ بڑھتا کیوں ہے، پھر اس میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے،
یہ اس کا موضوع نہیں تھا. یہ ان کا اگرچہ ایک سوال ہے اپنی جگہ پر ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب بھی ہے, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا نا وہ ایک شرعی سوال تھا, اس کا تعلق شریعت کے ساتھ تھا, اس کا تعلق سائنس کے ساتھ نہیں تھا, اس کا تعلق شریعت کے ساتھ تھا, اس زمانے میں جو اخلاقیات تھے اس کے ساتھ, یا اس زمانے میں ان کے جو اس عمل کے ساتھ وہ جو جڑے ہوئے تھے, وہ سوال تھا. اب وہ دیکھیں اگر وہ چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے تو وہ پوچھتے تھے نا یسألونک عن الہلال, کیا پوچھتے تھے؟ لیکن ادھر اہلہ ہے بہت سارے چاندوں کے بارے میں, بہت سارے چاندوں کے بارے میں. اچھا اس میں پھر الف لام معرفہ آیا ہوا ہے, خاص چاندوں کے بارے میں, سب چاندوں کے بارے میں نہیں, خاص چاندوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے. وہ خاص چاند یعنی خاص مہینوں کے چاند وہ کون سے تھے جن کے ساتھ عربوں کی معیشت, ان کا اخلاق, ان کی شریعت سارا کچھ جڑا ہوا تھا؟ آپ بتا سکتے؟ بہت آسان ہے. وہ 4 مہینے تھے, کون سے مہینے؟ احترام کے جو مہینے تھے جن میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے, جن میں وہ جنگیں نہیں کرتے تھے. ایک رجب کا مہینہ تھا, ذی قعدہ اور ذی الحجہ یا ذی الحجہ, اور اسی طرح جو ہے نا وہ محرم کا مہینہ تھا. ان مہینوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ عربوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے, یہ کاروبار کرتے تھے, تجارتیں کہتے تھے, ان کی معیشت, ان کی تجارت انہی 4 مہینوں میں جڑے. اور یہ عجیب ہے کہ حج بھی انہی مہینوں میں, یعنی بس وہ حج کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی تھی. حج کی سرگرمیاں ان کی معیشت کی سرگرمیاں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. حج بھی کرتے تھے, عمرے بھی کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ کاروباری بھی کرتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے, باقی جو معاشی سماجی ایکٹیویٹیز ہوتے سب یہی کرتے تھے. اور یہی عمل ان کو جو ہے نا جوڑتا تھا, مرکز اسلام میں لاتا تھا سارے عربوں کو. تو اس میں کچھ ہیر پھیر وہ کرتے تھے بہت سارے لوگ, خاص ان کے مذہبی جو لوگ تھے نا ان میں کچھ ہیر پھیر کرتے تھے. کبھی ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے, آگے پیچھے کرتے تھے. وہ چاند کی وجہ سے کرتے تھے, کیونکہ چاند میں ہر سال میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے نا, 10 دن کا فرق. ہر 3 سالوں میں ایک مہینہ زیادہ ہوتا, ایک مہینہ زیادہ ہوتا. کب ہوتا؟ ایک مہینہ. پھر وہ ایک مہینہ اس میں ڈالتے ہیں, ایک مہینہ جب کم ہوتا ہے نا ایک مہینہ پھر اس میں ڈالا جاتا. پھر یہ 3 مہینے میں جو ہے نا, ویسے جو سال ہوتا ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے نا, تو اس میں وہ کنفیوز ہوتے تھے. ان کو ان کے مذہبی پیشواؤں نے کنفیوز کیا. ایک دفعہ قوم کو کنفیوز کرو مذہبی طور پر, پھر اس کا ذہنی استحصال کرو. پھر جب اس کا ذہنی استحصال کیا پھر اس کا معاشی استحصال کرو, پھر اس کا سماجی استحصال کرو. آج بھی ایسا ہی ہوتا, پہلے آپ کو شریعت میں کنفیوز کرتے ہے نا, جب آپ کنفیوز ہو جاتے آپ کو پریشان کرتے نا, پھر آپ جب پریشانی کا حل ان کے پاس لاتے پھر وہ اس میں آپ کا استحصال وہ کرتے, پھر وہ بدعتیں جاری کرتے دین ہے نا, پھر بدعقیدگی, اپنے اپنے بدعات, پھر اس سے جو ہے نا خرابی پیدا ہوتی. تو یہ سوال انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہمیں آپ بتائیے کہ یہ جو 4 مہینے احترام کیے اس میں یہ جو آگے پیچھے کرتے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ان مہینوں میں جب آگے ہم حج کریں گے اگر وہ ہمیں حج میں نہیں چھوڑیں گے تو ان مہینوں میں ہم لڑائی کر سکتے, ہم اپنا دفاع کر سکتے؟ دیکھو یہ ان کو مشکل تھا. ابھی جب عمرے کے لیے جائیں گے, ابھی جب حج کے لیے جائیں گے, کیونکہ اسی مہینوں میں ہوتا ہے نا, عمرے رجب میں زیادہ وہ کرتے تھے, اور باقی جو 3 مہینے تھے اس میں حج کے لیے جاتے تھے, پھر حج میں واپسی ہوتی تھی. ابھی تو جلدی آدمی جاتا ہے, جلدی آتا ہے, اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ کاروبار کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. تو آیا ہم اگر ایسا کریں گے وہاں سے وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے, ہمیں نہیں چھوڑیں گے, پھر ہم کیا کریں گے؟ اور ہمیں بتائیے کہ یہ جو چاند کے مہینے ہیں نا اس میں ہم کوئی رد و بدل کر سکتے نہیں کر سکتے, ہم کوئی رد و بدل کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ شرعی ایک سوال تھا جس کا تعلق سائنس کے ساتھ نہیں تھا, جس کا تعلق فلکیات کے ساتھ نہیں تھا, جس کا تعلق حج کے ساتھ تھا, عمرے کے ساتھ تھا, ان کے کاروباروں کے ساتھ, ان کی معیشت کے ساتھ تھا. یہ وہ سوال کرتے تھے. تو ادھر انہوں نے الاہلہ کہا, اور اہلہ مہینوں کو بھی کہتے اس لیے کہ مہینہ شروع بھی ان کے قمری مہینہ, وہ چاند کے
उससे होता है ना, जब चांद नया नया जो है ना जाहिर होता। अल हिलाल, अरबी में हिलाल कहते हैं ना, एक चीज आवाज करना, एक चीज का इसको शोहरत देना। वो जो चांद को देखते थे ना, जोर जोर से बोलते थे चांद चांद, अभी भी हम लोग बोलते हैं चांद चांद ना, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। और हमारे मौलवी साहब बहुत दिलचस्पी भी इसमें लेते है ना, और रमजान के महीने में ईद के साथ बड़ा दिलचस्पी लेते उसमें, और लेना भी चाहिए, मसला है ना। और तो हमारे साथ भी कुछ नहीं है ना, और हम क्या करें, तो यही हमने करना है ना, बस चांद में इधर उधर। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में ये जो सवाल था ना, ये हज के साथ, उम्रे के साथ, मईशत के साथ, जंगों के साथ, हर चीज के साथ जुड़ी हुई थी। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, पूछते आपसे चांदों के मुतालिक। कुल हिया, कितना सिंपल जवाब है। आप कहिए कि ये जो चांदों के जो आप पूछते ना, ये 4 महीनों के बारे में, या हर महीने के चांद के बारे में, या चलो चांद की गढ़ती और जो घटता है बढ़ता है उसमें आप पूछते हैं ना, तो इसमें फायदा क्या है ना, मवाकीत लिन्नास, इसमें वक्त के अंदाजे हैं। उस जमाने में शमसी कैलेंडर को ज्यादा नहीं जानते थे, हालांकि शमसी कैलेंडर बड़ा परफेक्ट, उसमें 4 सालों में सिर्फ मेरा ख्याल 6 घंटे का फर्क होता है ना, यानी 4 साल में एक साल में 6 घंटे, तो 4 सालों में एक दिन, जो फरवरी में हम उसको 29 बनाते, फरवरी उसको 29 बनाते, चांद में जरा होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये चांद जो है ना, ये आसमानी कैलेंडर है, फितरी कैलेंडर है, यकीन जाने हर आदमी उसको जानता। आपके पास, आप जंगल में, आप सहरा में, आप रेगिस्तान में, आप एक ऐसे जगह में बिल्कुल वहां शमसी कैलेंडर नहीं है, शमसी जंतरी नहीं है, आपके पास कोई घड़ी नहीं है, तो आप चांद से मालूम कर सकते। ये एक आसमानी कैलेंडर है, एक फितरी कैलेंडर है, तो इससे अपने वक्तों को वो करो, पर इसी पर चलो, इसमें ज्यादती और कमी नहीं करो। अगर इसमें जाती कम तो फितरत में फिर मुदाखलत होएगा, और याद रखना जो फितरत में और शरीयत में मुदाखलत करती, आपने सही बोले, फसाद फिलहाल देकर जो देखिए, इसी में लोगों ने मुआहदे किए, लोगों ने जो हज करना है, शरीयत है, नमाज वगैरह सारा कुछ, हमारे सारे काम औकात के साथ जोड़िए ना, और अगर औकात में हेरफेर हो गया तो आपके सारे मामला खराब हो गए। तो इसलिए फरमाए कि ये चांद जो है ना, ये मवाकित लिन्नास, कि लोग इससे जो है ना अपने औकातकार को मालूम करें, अपने महीनों को मालूम करें। ये रमजान का महीना है, ये ज़िकादा है ना, ये जिलहज्जा है, ये मुहर्रम है, ये रजब है, ये शाबान है, और आज जो है ना शाबान का 3रा है, आज रमजान का 10वां है, और हमने कौलो करार किया हुआ है। तो इससे वो फायदा उठाओ, इसमें हेर फेर नहीं करो, इसलिए कि लोगों के सारे मामलात औकात के साथ जुड़िए, और वक्त कदर कीमत वाला है ना। अगर उसमें मैं 1-10 मिनट का भी झूठ बोलूंगा, आना गलत है। वक्त 10 बजे और मैं बोलूंगा ये 10:15, कितना बड़ा नुकसान होगा। तो यानी 1 घंटे में आप झूठ नहीं बोल सकते, और इधर आकर आप महीनों को बदल देंगे। और तमाम अरबों की किस्मत, उनकी मईशत, मुआशरत, इबादत, शरीयत, हर चीज से जुड़ी हुई, और उसके मजहबी लोग आकर उसमें झूठ बोले, उसमें बिदअत जारी करें, 12 महीनों को 13 बनाए, है ना, 1 महीना उससे काटे या 1 महीना उसमें डाले, इसकी इजाजत नहीं है। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह यूनुस की आयत 5 में, वक़द्दरहू मनाज़िल लितअलमू अदद सिनुल हिसाब, ये जो चांद घटता है बढ़ता है, चांद घटता है बढ़ता है ना, ये इसलिए कि आपके लिए हिसाब में आसानी हो जाए। आप उसको देखो, आज 9वीं का चांद, आज 10वीं का चांद, आज नया चांद है, आज दूसरा चांद है, आज बिल्कुल आपको पता चले। और उधर से भी कि आज ये 14वीं के चांद को आप जानते हैं ना, आज 14वीं का चांद, 15वीं को भी आप जानते हैं ना, फिर 16वीं को आप इस तरह आप जानते हैं उसको बगैर कैलेंडर का। अल्लाह ताला फरमाता है वक़द्दरहू मनाज़िल लितअलमू अदद सिनुल हिसाब,
بے شک چاند میں لوگوں کا اسی زمانے سے جو ہے نا ایک دلچسپی ضرور رہا ہے، ایک دلچسپی ضرور اس میں رہا ہے۔ ایک وقت تو روس اور امریکہ، سوویت یونین اور امریکہ نے اس کو جو ہے نا ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور اسی ناک کے مسئلے نے انسان کو چاند پر پہنچایا۔ سوویت یونین کہ ہم ادھر تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے، اور امریکہ کوشش کرتا کہ میں جلدی اپنا جھنڈا اس گاڑ دوں۔ اس شوق نے، اس جستجو نے انسان کو چاند پر پہنچایا، پھر چاند سے انسان آگے نکلا۔ سوال اچھی بات ہے، لیکن وہ سوال یہ نہیں تھا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا نا ویسا سوال نہیں تھا، وہ صرف اوقات کار کے بارے میں تھا، اور فرمایا نا کہ اس میں انسانوں کے اوقات ہیں، اور جو قومیں وقتوں کا پاس نہیں رکھتے، وقتوں میں خلل ڈالتے، وقتوں میں دھوکہ دہی کرتے، یہ فساد فی الارض، اور یہ عرب کے مشرکین یہ کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی کرتے تھے، قرآن نے ان کو روکا اور فرمایا والحج، اور یہ حج کی خاطر بھی، حج کے جو یہ 4 مہینے، اب دیکھو حج کا جب مسئلہ نا، اس کا مطلب وہ 4 مہینوں کے بارے میں پوچھتے تھے جو چاند سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ہر سال 10 دن کم ہوتا، پھر 3 سالوں میں 1 مہینہ کم ہوتا تھا، پھر وہ اس کمی کو کیسا پورا کرتے، 1 مہینہ اور ڈالتے تھے، یا بیچ میں 1 مہینے کاٹ کر اس کو دوسرے مہینوں میں لے جاتے تھے۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے یار ہم نے جنگ کرنا ہے، ابھی تو رجب کا مہینہ نا، رجب کا مہینہ یہ تو محترم مہینہ ہے نا، شہر حرم ہے، اس میں ہم نہیں رکھتے، آپ ہمیں اجازت دے دیں، تو وہ کہتے تھے رجب میں آپ کو اجازت ہے، ہم اس رجب کو لے جائیں گے شعبان کی طرف لے جائیں گے۔ کس طرف لے جائیں گے؟ شعبان کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ نے بولا غلط کہ آپ امیروں کی خاطر، طاقتوروں کی خاطر نظام فطرت کو بدل دیں۔ ہم نظام فطرت کیا، ہم شریعت کو بھی بدل دیتے، ہم تو ایسے لوگ، ہم طاقتوروں کے لیے اللہ کی شریعت میں بگاڑ پیدا کرتے، یہ فساد فی الارض، ہم راستے نکالتے، ہم منمانیاں کرتے تاکہ عمراء کو، طاقتوروں کو فائدہ پہنچے، ہم ان کے وہ جو حرام ہے نا اس کو ہم اس کے لیے حلال کرتے، ہم اس کو بھی حلال کرتے۔ اب یہ نہیں کہ خلق خدا کا جو مفاد ہے نا وہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خلق خدا کا مفاد اجتماعی تو فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اور شریعت کے ساتھ جڑا ہے نا، اور اگر آپ شریعت میں تبدیلی کریں گے تو خلق خدا کو تو آپ نے بیڑا غرق کر دی، مفاد عامہ، اور اگر آپ فطرت میں بگاڑ پیدا کریں گے تو آپ نے تباہی بچائی۔ تو ایسا وہ کرتے تھے جس سے قرآن نے ان کو روکا کہ یہ 4 محترم مہینے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی طاقتور کے کہنے پر یا کسی کے مفاد میں اس میں تبدیلی کر لے، بس ہم نے فطرت کی اتباع کرنا ہے تو فطرت ہمارے کنٹرول میں آئے گا، اسے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم نے شریعت کی اتباع کرنا ہے، ہم نے شریعت میں تبدیلی نہیں کرنا ہے، ہم نے شریعت میں تحریف نہیں کرنا ہے، یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، ایک اور مسئلہ، یقین جانیے محترم مہینے نا اس میں جنگیں نہیں ہوتے تھے، اور امن کے دن، یاد رکھنا امن کے دن، امن کے علاقے، اس میں عوامی فلاح و بہبود ہوتا، جدھر جنگ ہے ادھر عوام رول رہا ہے، ادھر عوام مر رہا ہے، ادھر عوام بھوکا ہے، ادھر عوام پیاسا ہے، ادھر عوام پریشان ہے، اور جدھر امن ہے ادھر فلاح و بہبود، حج عمرہ کی سہولتیں، شریعت، ہر ایک اپنی شریعت پر عمل کر رہے، آزادیاں ہیں، ریل پیل ہے، کاروباریں ہیں، معیشت ہے، انسان آپس میں جڑ رہا ہے، فائدے ہیں، لیکن طاغوتی قوتیں اپنے مفاد میں ان 4 جو محترم مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود کام جانی کریں گے اور اللہ نے بھی اس کو پسند کیا، انہوں نے جا کر اس میں گڑبڑ کی۔ جس طرح آج طاغوتی قوتیں، وہ قوانین جو ہمیں جنگ سے روکتی ہے، وہ ادارے جو ہمیں جنگ سے روکتی ہے، شریعت خدا کا جو ہمیں جنگ سے روکتی ہے، ہماری طاغوتی قوتیں کیا کرتے اس میں انحراف کرتے، بالقانونی قوانین سے بھی، شرعی قوانین سے بھی، فطری قوانین سے بھی، اور اللہ کی زمین میں یہ جنگ کو برپا کرتے، اور جو مفاد عامہ ہے نا اس کو پھر نقصان ہوتا۔ پھر 200 روپے کا پیٹرول کتنے کا خریدتے ہو؟ 500 کا، 600 کا،
اور اگر مزید یہ جنگ اللہ نہ کرے جاری رہے گا تو پھر ہزار کا خریدو، پھر بچوں کو بھوکا رکھو، فائدہ کس کا ہے؟ طاغوتی قوتوں کا، ان کا اسلحہ بک رہا ہے، ان کی بدماشیاں چل رہی، ان کا روب داب چل رہا ہے، ان کی سیاست مضبوط ہوگی، ان کا اقتدار مضبوط ہوگی، تو اللہ تو اس چیزوں کو پسند کرتا۔ ہاں ایک اور چیز مذہب میں، مذہبی لوگوں کا زیادہ زور جو ہے نا رسمی رسومات پر ہوتا ہے، جو ظاہری رسومات، خط آواز ہے نا، آت ادھر آت ادھر، آمین زور سے آمین آہستہ، ہے نا، کپڑے ایسا پہنو کپڑے ایسا پہنو، یہ کام ایسا کرو یہ کام، وہ سارا زور کس چیز پر ہوتا ہے؟ ظاہری رسومات پر ہوتا ہے، ظاہری قطع وطع پر ہوتا ہے، وضع قطع پر ہوتا ہے، اور کچھ اس میں توہمات بھی آ جاتے۔ اگر میں نے یہ پگڑی اس طرح نہیں پہنا تو آسمان گر جائے گا اس سے، اور اگر میں نے اس طرح کیا نا تو وہ پھر عرش پر جو ہے نا ناراضگی پیدا ہو جائے گی، ایسا ہوئے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ توہمات کو، بد عقیدگی کو، اپنے بدعات کو نکالو دین سے، ہے نا۔ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو دیے، ہے نا، جو کتابوں میں درج، جو قرآن میں محفوظ ہے، جو قرآن میں محفوظ ہے، وہ ہے شریعت، وہ ہے دین، وہ ہے نیکی۔ یہ نیکی نہیں کہ تم نے اپنے تئی سے ایک چیز کو بنایا، بس لوگوں پر اس کو تم نے تونپ دیا، جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا دین ہے، اس کی شریعت ہے، ایک ہم نے جو بنایا نا، اب یہ جو ہم نے بنایا یہ ہم لوگوں پر بوجھ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ عرب لوگ وہم کے شکار تھے۔ انہوں نے ایک چیز جاری کہتا، حج کے دوران جب یہ احرام پہنتے تھے نا، اگر یہ واپس گھروں میں آتے تھے تو سامنے دروازے سے نہیں جاتے تھے، وہ پچھواڑے سے، پیچھے سے، اچھا دیواروں پر چھلانگ لگاتے تھے یا ایک کھڑکی مڑکی بناتے تھے۔ بولتے ادھر سے کیوں نہیں آتا؟ بولتے پھر ہمارا حج خراب ہو جائے گا، ادھر سے میں غلط نکل آؤں، واپس آؤں گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوئے گا، نہیں میں پچھواڑے سے آؤں گا۔ اگر میں نے بالوں کو اس طرح بنایا تو ایسا ہوگا، اگر اس طرح بنایا تو اس طرح ہوگا، نہیں، ایسا اللہ پاک پر یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ جو تم نے ظاہری رسومات کو مقصد بنایا ہوا ہے اور اسلام کا گول اس کو بنایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ذریعے بن سکتے، وہ بھی شرعی، وہ بھی شریعت سے جڑی ہوئی جو ہے نا ذرائع، اپنے تئی سے نہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اسلام کا مقصد، شریعت کا مقصد کہ تم تقویدار انسان بنو، اور تقویدار انسان کون ہوتا ہے؟ جو غلط کام نہیں کرتا، جو غلط کام نہیں کرتا ہے، غلط راستے پر نہیں چلتا ہے، غلط بات نہیں کرتا، جو وعدوں کو نہیں توڑتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو شرک نہیں کرتا، جو انسانوں کو احترام دیتا ہے، جو انسانوں کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو ادھر سے تم غلط کام کر رہے ہو اور ادھر سے سارا زور ظاہری رسومات پر، اس طرح جب مسلمان کل جس طرح نے پڑھا نا، حرام خوری سے باز نہیں آتے، بدماشیوں سے باز نہیں آتے، دو نمبری سے باز نہیں آتے، لیکن جب ظاہری رسومات کی بات آ جاتی ہے نا، پھر آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیو یا بیٹھ کر پیو، ایک سانس پر پیو یا ہاں مسواک کے ساتھ میں اٹھاؤ، اس کو جو ہے نا کیسا لگاؤ، کلی کس طرح کرو، ناک کو کیسا صاف کرو، یہ پھر ہوتا ہے نا۔ ادھر جو تم حرام کر رہے ہو، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے نا، افسوس ان مذہبی لوگوں پر، اونٹ کو تو مکمل نگلتے حرام، لیکن یہ جو مچھر ہوتا ہے نا، اس کو پھر چاندتے، مچھر کو چاندتے، ایک بڑا رشوت خور، حرام خور، قاتل، ڈاکو، ہے نا، یہ جا کر باہر کے ملکوں میں یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، ادھر سے شراب پی رہا ہے نا، ٹیبل پر شراب ہے اور پیسے حرام کیے، اچھا یہ کھانا خنزیر کا تو نہیں ہوئے گا گوشت، ہے نا، اچھا یہ جو صابن سے میں نہ رہا ہوں نا، یہ ڈو صابن، یہ خنزیر کی چربی سے تو نہیں بنا ہے، تم خود خنزیر ہو یار، ہے نا، ڈو صابن کو کیا کرتے، تم خود خنزیر ہو، تم انسانوں کا حق کھایا ہوا ہے، خنزیر ایسا بدماشی نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، ہے نا۔
اب خنزیر جو ہے وہ ڈو صابن کا پوچھ رہا ہے کہ اس سے میں نہاؤں یا نہیں نہاؤں، اس پرفیوم میں شراب تو نہیں ہے، اچھا ادھر شراب پی رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اور پرفیوم میں نہیں لگاتا ہوں، پتہ نہیں اس میں الکوہل تو نہیں ہوگا، یا میں غلط کہتا ہوں؟ کپڑے حرام کے ہیں، اور یہ کپڑے جو میں نے بنائے مولوی صاحب یہ تو غیر شرعی تو نہیں، یار یہ دوسرے کا پیسہ ہے، حرام کا ہے۔ اچھا مسجد حرام سے بنا ہوا ہے، یار اس کا رخ قبلے کی طرف بالکل برابر ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ہماری حالت، اللہ پر رحم کرے، اللہ پر رحم کرے۔ یہ بھی اس طرح تھے، اللہ نے بولا نہیں، نیکی یہ ہے نا وہ تمہارے تقوی کو دیکھ، تم میں کتنا اللہ کا خوف، کس قدر تم خدا سے ڈرتے، اور بار بار اللہ تم کو کہتا ہے بس جھوٹ بولو، واقعی تم نہیں بولتے۔ کل میں نے پڑھا تھا نا جو حرام کھائے گا اللہ نے بولا اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا نا۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ پھر آپ حرام خوری بند کر دیں نا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سیدھا سیدھا اپنے دروازوں میں آؤ یار، ایکٹنگ کیوں کرتے ہو؟ سجدوں میں ایکٹنگ، رکوع میں ایکٹنگ، آمین زور سے پڑھنے میں ایکٹنگ، اللہ اکبر میں ایکٹنگ، اس کو کان میں ایسا لے جاؤ، وَلَغْدْوَالِن پڑھنے میں ایکٹنگ، یا نہیں ایکٹنگ؟ خدا کے لیے بولو، ایکٹنگ نہیں ہے، ہر چیز میں ایکٹنگ، یار دین ایکٹنگ کا نام ہے، یہ کوئی ڈرامہ ہے نعوذ باللہ، کوئی فکشن ہے، یہ اللہ کا دین ہے، سیدھے سیدھے دروازے میں آ جاؤ، یہ کیا بزرگی دکھاتی۔ ایک دن ایک جگہ کھڑے ہو کر میں روٹی کھا رہا تھا نا ایک ٹیبل پر، ادھر سے اس طرح کا ٹائپ کا آدمی ہے، او مولوی صاحب تم کو میں نے پکڑا، میں نے کہا یار میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے بولا حاجی صاحب میں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، وہ جو ساتھی میرا تھا بولتے اچھا یہ جو تم خون پی رہے لوگوں کا نا بیٹھ بیٹھ کر، میں کھانا کھا رہا تھا کھڑے ہو کر، وہ جگہ نہیں تھا ادھر، مجبوری تھی۔ اچھا وہ میرا دوست کو بولتے اچھا حاجی صاحب میں تم کو نہیں جانتا، تم بیٹھے بیٹھے لوگوں کا خون پیتے ہو، اگر مولوی صاحب نے کھڑے کھڑے ہو کر حلال کھایا تو کیا ہوا؟ کھڑے کھڑے ہو کر اگر اس نے حلال کھایا اور تم بیٹھ بیٹھ کر جو خون کھاتے ہو، یہ ہماری چیز ہے یار، ہم ان چیزوں پر زور دیتے۔ ایک دن میں ادھر پکڑا گیا، میں مجھ سے بھی وہ کھڑے کھڑے میں پانی پی رہا تھا، پیچھے سے ایک آواز مولوی صاحب پکڑا تم کو، میں نے کہا کیا ہوا نا؟ بولتے تم کھڑے ہو کر پانی کیوں پیتے؟ ان چیزوں کو زیادہ زور دیتے ہیں نا، ہاں وہ تمہارا شلوار جو ہے نا اس کی پینچے جو ہے نا نیچے، تم پکڑے گئے، یار تم نہیں پکڑے گئے جو حرام کھاتے ہو، جو شریعت سے بغاوت کرتے ہو، جو فساد فی الارض کرتے ہو۔ اور اگر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر مجبوری میں پانی پیا، کھڑے ہو کر مجبوری میں کھانا کھایا، تو کوئی آسمان گر گیا؟ میں اس طرح کے کئی واقعات آپ کو بتا سکتا آیات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک دن ایک ڈاکٹر، بہت ایماندار ڈاکٹر، بہت اچھا، جو انسانوں کو بہت احترام دیتا، ایک سوشل، اس نے بولا مولوی صاحب میرا دل چاہتا ہے میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھاؤں لوگوں کو، تاکہ اللہ کے حضور میں نا میں کہوں کہ میں نے بھی ایک جماعت، میں نے بولا ڈاکٹر صاحب آپ پڑھائیں نماز۔ اچھا اس کے پاس پینٹ وینٹ بیچارہ پہنا تھا، اس نے جو ہے نا نماز پڑھا، وہ پیچھے جو شریعت والوں نے مجھے پکڑا، بولتے اس کو تم نے آگے کیا تھا؟ اچھا کنہیں نے پکڑا؟ جو 2 نمبری کرتے، میں تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ نہیں جانتے نا، میں نے کہا افسوس تم لوگوں پر، اس بیچارے نے صرف پینٹ پہنا ہوا ہے نا، اور تم اندر سے جو ہے نا کیا ہو۔ اس کا دل مانگتا تھا کہ میں ایک اچھا کام کروں، یہ ہماری شریعت، یہ ہم اس طرح کرتے، تو وہ بھی اس طرح کرتا تھا۔ اللہ کہتا تھا، اللہ نے فرمایا نا نہیں اس طرح نہیں کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سیدھا سیدھا دروازے میں آ جاؤ، لیکن امن کا خیال کرو، جو 4 مہینے لڑائی مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، جنگ مت کرو، شرک مت کرو، کفر مت کرو، منافقت مت کرو، فساد فی الارض مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، غلط کاموں سے بچو، خود کو بھی بچاؤ اور خلق خدا کو بھی غلط کاموں سے بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی نہیں کہ مولوی صاحب تم نے کالی پگڑی پہنی ہے، اللہ سے تم کو یہ کالی پگڑی قریب نہیں کرے گا، اللہ سے تم کو تمہارا تقوی قریب کرے گا، یاد رکھنا۔
لیکن ہم کہتے نہیں نہیں مولوی صاحب یہ جو کالی پگڑی مجھے جنت میں لے جائے گا, یہ میرے سفید کپڑے نہیں, یہ میرا کرتا نہیں, یہ میرا تقویٰ ہے. تقویٰ انسان کو کامیاب بناتا. تو کیا ہم تقویٰ کی طرف جا رہے ہیں؟ کامیابی تقویٰ میں ہے نا یا ظاہری رسومات میں؟ اچھا ہم ظاہری رسومات کو زیادہ نہیں دیتے تقویٰ کو. خدا کے لیے بولو, ہمارے علماء کرام بزرگان دین اچھے لوگ ہیں, ان کا احترام ہے, وہ تقویٰ پر زیادہ زور دیتے ہیں یا ظاہری رسومات پر؟ پھر آپ گواہ ہیں اس بات, آپ جانتے ہیں, آپ کا مشاہدہ ہے. ہاں ابھی تم نے پوچھا میرے نبی سے کہ ان 4 مہینوں میں اگر انہوں نے حج کے لیے ہم کو نہیں چھوڑا, عمرے کے لیے نہیں چھوڑا, ہمارے ساتھ انہوں نے لڑائی کیا, پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم کیا کریں؟ ان کے آگے جھک جاتا ہوتی کو تو کیا آگے ان کی بدماشیوں کو مانے, یا اپنے حق کی دفاع کے لیے ہم لڑے؟ نا دیکھو اللہ کے دین پر چلنا یہ میرا حق ہے, تو میں طاغوتی قوتوں کے آگے جھکوں یا اپنے دفاع میں لڑائی کروں؟ یہ پوچھتے ہیں پیغمبر سے. جب ہم وقت پر جائیں گے طاغوتی قوتیں ہمیں نہیں چھوڑیں گے, وہ ہم سے لڑیں گے. آج بھی طاغوتی قوتیں جو ہے نا خلق خدا کو نہیں چھوڑ رہے نا, نہ شریعت پر چھوڑ رہے, نہ دین پر چھوڑ رہے, نہ چائی پر چھوڑ رہے. تو ان بدماشوں کے خلاف ہم کیا کریں, ہے نا, ان مفسدین کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ, پھر لڑو, لیکن اپنے لیے نہیں, خیال رکھنا اپنے مفاد کے لیے نہیں, فی سبیل اللہ, صرف اللہ کی خاطر, صرف حق کی خاطر. اللہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے لڑے, اپنی خواہشات کے لیے لڑے, اپنے جذبات کے لیے لڑے. بس مجھے جذبہ آیا اور میں نے جو ہے نا بندوق اٹھایا, میرا مفاد ہے بس میں نے بندوق اٹھایا. اچھا اپنی خواہش کے لیے میں نے نہیں, فی سبیل اللہ, صرف انسانیت کی بقا کے لیے, تاکہ اللہ کے زمین میں حق کا بول بالا ہو جائے, تاکہ اللہ کی زمین میں عدل و انصاف قائم ہو جائے, تاکہ اللہ کی زمین سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے, اللہ کی زمین سے طاغوتی قوتوں کی بدماشی ختم ہو جائے, اور ہر انسان کو امن ملے, چین ملے, سلامتی ملے, حقدار کو اس کا حق ملے, تاکہ ہر آدمی اللہ کی زمین پر آزاد ہو جائے, اس کو احترام مل جائے, اس کو تحفظ مل جائے. اسی لیے فرمائے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لَكُمْ. پہلے تو آپ اللہ کے لیے لڑو, نمبر 2 ان سے لڑو جو تم سے لڑتے, جو بدماشی کرتے. جو تم سے نہیں لڑتے آپ اس سے نہیں لڑ سکتے. یہ غلط ہے کہ مسلمان بولتے تھے نا یا تلوار یا جزیہ یا غلامی. پہلے تو زبردستی مسلمان ہو جاؤ, اور اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو پھر جزیہ دے دو ہم کو, اور اگر جزیہ نہیں دیتے ہو پھر تلوار کے لیے تیار ہو جائے. الجہاد فی الاسلام ایسی کتابوں میں لکھا ہوا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس سے لڑو جو تم سے لڑتا ہے, اس سے لڑو جو فساد فی الارض کرتا ہے, اس سے لڑو جو ظلم کرتا ہے تم پر, اس سے لڑو جو تمہاری آزادی کو چھینتا ہے, اس سے لڑو جو تمہارے احترام کو چھینتا ہے. لڑو تو طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑو. ولا تعتدوا, لیکن پھر بھی جو تم سے لڑ رہے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنا, اس کے بچوں کو کچھ نہیں بولنا ہے, اس کی عورتوں کو کچھ نہیں بولنا ہے نا, اس کے بڑے بوڑھوں کو کچھ نہیں بولنا ہے, اس کے حرث و نسل کو تباہ نہیں کرنا ہے, اور اس کو دھمکی نہیں دینا اگر تم نے ہماری بدماشی نہیں مانا تو تم کو جو ہے نا میں جہنم میں ڈال دوں گا, ہے نا, دھمکائی مل رہے ہیں نا آج, تم کو جہنم میں ڈال دوں گا, اور جو ہے نا وہ جو تمہاری تعمیرات ہے اس کو میں برباد کر دوں گا, تاکہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے پھر جو ہے نا پیاس سے جو ہے نا بلکہ ان کو خوراک نہیں ملے. تمہارے بجلی کے نظام کو تباہ کروں گا, تمہارے سڑکوں کو تباہ کروں گا, تمہارے پلوں کو تباہ کروں گا, تمہارے ڈیموں کو ماروں. نہیں, تم کو اجازت نہیں ہے مسلمان. بے شک وہ تم سے لڑ رہا ہے, لیکن تم نے ہدف کا خیال رکھنا ہے. ہدف صرف اس کی حد تک ہے جو تم سے لڑ رہا ہے, بس اس کی فوجی قوت کو ختم کرو, اس کی بدماشی کو ختم کرو. ادھر تمہارا بس نہیں چلتا ہے, اس کی عورتوں کو تم قتل کرتے, اس کے بچوں کو قتل کرتے.
फिर उसकी औरतों को बांदिया बनाती, फिर उसके बेगुनाहों को गुलाम बनाती। इस्लाम तो ये बोलते, पता नहीं हम लोग किधर जा रहे हैं ना, हमारी लड़ाइयों में क्या है, हम लोग जो है ना फिर हद से गुजर जाते। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, याद रखो अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को, जाती करने वालों को पसंद नहीं करता। जो भी है वो, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते, जो तुमसे नहीं लड़ता उससे मत लड़ो। तो आवाम लड़ रही है, तो फिर आप आवाम पर क्यों बमबारी करते हो, स्कूलों पर क्यों करते हो, है ना, आम लोगों पर क्यों करते हो? जो भी करता है गलत है ना, लेकिन हम सब करते हैं। हालांकि आज तो आप देखिए, आज आपका निजाम मरबूत है, आज जंगी निजाम मरबूत है, एक गोला जो है ना गलत जगह पर नहीं गिरता, लेकिन फिर भी कसदन गिराते। चलो पहले जमाने में होता था, एक गोली उधर गया, एक वो उधर गया ना, अभी तो हर चीज टारगेटेड है। तो क्यों इस तरह होता? जंग दो मुल्कों के और तमाम दुनिया में फसाद फैला दे, सब पर भूख मुसल्लत, सब पर महंगाई मुसल्लत, गुनाह हम लोगों ने किया। जब आप देखिए, जब आप मईशत के दरवाजों को बंद करेंगे तो खल के खुदा चिल्लाएगी नहीं चिल्लाएगी? यही आज के बदमाश कर रहे नहीं कर रहे? तो कुरान तो कहती है मत करो, जो करते सो करिए। जो आज 60 इस्लाम मालिक है जो अपने आप को मुसलमान कहते, ये तो कुरान कहते हैं पर तो अमल करें ना। वक्तुलूहुम हैसु सकफ्तमूहुम वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और कत्ल करो ने जहां पाओ उन्हें, इन कातिलों को फिर छोड़ो नहीं। अगर ये मतलब जंगलात में अपने आप को छुपाए, पहाड़ों की चोटियों पर आपको छुपाए, कातिल को फिर मत छोड़ो। इसलिए अगर छोड़ा ना, ये फिर तुमको नहीं छोड़ेगा, फिर तुमको नहीं छोड़ेगा। और इनको जो है ना छोड़ना नहीं है। क्यों? किनको नहीं छोड़ना? जो तुमको नहीं छोड़ रहे, हाँ, जो तुमको नहीं छोड़ रहे। दुश्मनों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, तुमको हक है उनसे उधर से निकाल दो उनको। क्यों? वल फितरतु अशद्द मिनल कत्ल, ये जो जुल्म है, ज्यादती है, बदमाशियां है, लोगों को जबरदस्ती अपनी बात मनवाना है, उनको जबरदस्ती अपने दीन से हटाना है, अपने इलाकों से उनको निकालना, ये फितना है, ये जुल्म है। तो जुल्म से फिर यह बेहतर है कि जालिम को खत्म कर दो। अगर जिस्म में एक उज्व कैंसर बन जाए, नासूर बन जाए, तो क्या करो? उसको काट दो, उसको नासूर को, ताकि बदन बच जाए। इन जालिमों को फिर काट दो, इनको छोड़ो नहीं। जिसने 8 अरब इंसानों को इधर तक किया, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है ना? अमन नहीं है, सिर्फ इनकी बदमाशियां है, इनका असला बिक रहा है बस। कोई तामीरी काम हम नहीं, सिर्फ तकरीबी काम ये करते ताऊती को। जो तामीरी काम करते उन बेचारों को जानता नहीं। एक वो थे जो इंसानों को चांद का नजारा करा रहे, चांद का नजारा, उन बेचारों का नाम निशान नहीं है, कोई इसको जानता नहीं। एक वो बदमाश है जो दुनिया को तहस नहस कर रहा है, उसको हर एक जानता। जाकर मीडिया को देखो, है ना, मीडिया में क्या है? वो लोग जो आपको चांद के नजारे दिखा रहे हैं, जो आपको तरक्की दे रहे, उनका नाम निशान नहीं। जो आपके बड़े बड़े साइंसदान है, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट है, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो दुनिया को चीजें दे रहे, अमन दे रहे, उनका नाम निशान नहीं। तो इन बदमाशों को जो जमीन को खराब करते हैं ना, इन नासुरों को काट दो। इस्लाम तो इनके खिलाफ लड़ता है, इस्लाम तो नमरूद के खिलाफ लड़ता है, फिरौन के खिलाफ लड़ता है। सामरी, आजर साहब, इसी तरह जो है ना फिरौन वो है, आमान है। क्योंकि कत्ल से जुल्म, क्योंकि यही जुल्म फिर जाकर बहुत सारे लोगों को कत्ल कराता। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल, फिर भी मस्जिद हराम का एहतराम करो, जो हुर्मत की जगह है ना उनका एहतराम करो। अगर उधर कोई आ गया ना, जंग नहीं कर रहा है, तो उसके साथ जंग नहीं करो। हत्ता युकातिलूकुम, यहां तक उसका एहतराम करो, है ना, वो न लड़े तुमसे फी उसमें। फ़इन कातलूकुम, फिर अगर वो लड़े तुमसे मस्जिद हराम में भी ना, फ़क्तुलू, उधर भी लड़ो।
फिर उसको बैतुल्लाह में भी नहीं छोड़ो। किसको? मुफसिदीन को। अगर मुफसिद जाए बैतुल्लाह में, उसको मत छोड़ो। और हमारे यहां कहा जाता है जिसने 100 कत्ल किया ना, बैतुल्लाह की तरफ जाओ, जन्नत में जाएगा। क्या जाएगा? जन्नत में जाएगा। नाड़ी नबी उसने कत्ल किया, एक पादरी साहब को भी मार दिया, है ना, पादरी को। फिर उसने बोला जाऊंगा उधर बैतुल्लाह की तरफ। नहीं, बैतुल्लाह की तरफ, तौबा की तरफ। बैतुल्लाह नहीं, बैतुल्लाह तो हम लोग कहते हैं ना, हदीस में ऐसी बात नहीं है। हदीस में कि मैं तौबे की तरफ जाऊंगा, मैं, है ना, अल्लाह से माफी, तो अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। इधर अगर बैतुल्लाह भी वो आपसे, हाँ, अगर वो वाकई तौबा के लिए आते कि मैं जंग नहीं करना है ना, बस इस घर की खातिर, फिर तो ठीक, फिर तो ठीक। और अगर उधर वो जाकर प्लानिंग करते, आपसे लड़ता है, फिर उसको नहीं छोड़ो। बहुत सारे लोग अमन के मुआहदों से फायदा उठाते, याद रखना आज भी। यानी आज अक़वाम मुत्तहिदा जो अमन का एक इदारा है, उसके आड़ में कौन लोग बदमाशी कर रहे? यही जिन्होंने जो है ना, यानी इस साहिबान के नीचे वो इंसानों को कत्ल कर रहे। बोलते हैं ये जो, यानी जो इदारा है ना यूएनओ का, इसका चार्टर मुझे इज्जत देते। तो अगर अल्लाह के घर में भी कातिल जाएगा और उधर वो इसलिए जाएगा कि मैं लड़ूं, मैं जंग करूं, उसको भी नहीं छोड़ना, याद रखना। कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, अल्लाह से काफिरों को ही बदले देता, किनको किधर ही मत छोड़ो, ये नासूर है। फ़इनतहो फ़इनल्लाह गफूर रहीम, जब तक वो बाज नाज कि भाई बस हमने जंग नहीं करनी। अच्छी बात है कि मैंने जंग, यानी वो जंग कर सकता है, लेकिन वो बाज आ गया। जंग कर सकता है, बोलता है मैं नहीं करूंगा, मैं अमन के टेबल पर बैठूंगा, अपनी ताकत के बावजूद मैं अमन चाहूंगा, फिर तो ठीक। और अगर वो बाज नहीं आ जाएगा, तो फिर हक परस्तों को चाहिए ना कि वो तागूती निजाम के खिलाफ फिर लड़े। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितरतुन व यकूनुद्दीनु लिल्लाह, इनके खिलाफ लड़ो, है ना, जब तक जुल्म, इनकी बदमाशियां, इनकी तुग़यान ये खत्म नहीं हो जाए, इनका इस्तेसाल खत्म नहीं हो जाए, और इनकी बदमाशी, फितना, यानी जबरदस्ती लोगों पर अपनी बात मनवाना। हमारी बात को मानो वरना तुमको तहस नहस कर दूंगा, तुमको जहन्नम में पहुंचाऊं, तुम खुदा हो, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि तुम जबरदस्ती करते हो इस तरह। तो इनके खिलाफ लड़ो। वयकूनुद्दीन लिल्लाह, ताकि गलबा किसका हो जाए? अल्लाह का। हमारे उलमा क्या कहते हैं? कुछ उलमा बोलते हैं ताकि हुकूमत अल्लाह का हो जाए। पूरी दुनिया में लड़ो, यानी तमाम दुनिया को इस्लामी बनाओ, और उधर एक मजहबी पेशवा को बैठाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है? यानी अगर इस आयत का यह मतलब है कि ए मुसलमानों, उठाओ तलवार को, लड़ो रूस के खिलाफ, मत छोड़ो चीन को, तहस नहस करो अमेरिका को, तबाह करो सारी यूरोप को, हम कर सकते, हम कर सकते। और अगर बोले कि ए मुसलमानों, बदमाशों के खिलाफ लड़ो, जो इस जमीन पर अपनी खुदाई को चाहते, अपना गलबा चाहते, जो इंसानों को आजादी नहीं देते, जो इंसानों के हक को नहीं मानते, जो इंसानों के एहतराम को नहीं मानते, जो अदल इंसाफ के दुश्मन है, जो अमन और सलामती के दुश्मन, तो हर आदमी आपका दोस्त बनेगा नहीं बनेगा? हम लोगों के खिलाफ नहीं लड़ते। अल्लाह ने फरमाया दीन में कोई जोरी नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर है? क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हर चीज वाज़ेह है। और अल्लाह तआला ने तो ही भी फरमाया इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत, जो आदमी मुसलमान होता है नहीं होता है, लेकिन लड़ना किसके खिलाफ है? जालिमों के खिलाफ लड़ना है, भले वो जालिम आपके नाक के नीचे है। तुम क्या उनके खिलाफ लड़ते हो? आपके मुल्क में खुद जो है ना, जो तागूती कुव्वतें, कभी उनके खिलाफ तुम लड़े हो? जिसने हमारी जिंदगी को अजीरन बनाया हुआ है, हमारी आजादियों को छीना है, जिसने, है ना, जिसकी बदमाशी के नीचे हम जिंदगी गुजार, जिसने हम पर खौफ मुसलत किया, जिसने हमसे अमन को छीना है, जिसने हमारा एहतराम हमसे छीना है, जो हमको भेड़ बकरी समझता है। तुम क्या रूस के खिलाफ लड़ते हो? एक दफा जो है ना, जो इधर तागूती कुव्वतें, उनके खिलाफ तुमने बोला,
نہیں جی، ہم کو حکم ہے نا، ہم کو حکم ہے کہ ہم نے جو ہے نا تمام دنیا میں اسلامی نظام کو لانا. تمام لوگوں کو آپ مسلمان بنا سکتے؟ اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ بولتے ہیں سارے مسلمان نہیں بنیں گے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، پھر اگر وہ باز آ جائے اپنی بدماشیوں سے، اپنے ظلم سے، نا فَلَا عُدْوَانَ، پھر اس پر سختی نہیں کرنا. یاد رکھنا یہ ہے اسلام. اگر پھر بھی وہ باز آ جائے کہ بس ابھی ہم اللہ کے زور کو مانتے، اب اپنے زور سے باز آ جاتے، اپنی بدماشی سے باز آ جاتے، تو پھر ان پر آپ نے پھر بدماشی نہیں کرنا. نہیں ابھی تم ہمارے ہاتھ میں آ گئے، ابھی تم کو نہیں چھوڑوں گا. نہیں، اگر ایک عضو وہ سرجری سے پہلے دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے تو ہم اس کو کاٹیں گے پھر، یا دوائی دیں گے اس کو؟ پہلے تو دوائی دیں گے اس کو. اگر ایک شخص اپنی بدماشی سے باز آ جائے گا، ہم کیوں لڑیں گے اس کے ساتھ؟ اس کے لیے ہماری لڑائی نفس کی لڑائی نہیں ہے. ہم اپنے مفاد کے لیے لڑتے، ہم صرف اللہ کی خاطر بات کرتے اور اپنے حق حقوق کی خاطر بات کرتے. الا علی الظالمین، مگر لڑو ظالموں کے ساتھ لڑو. کس کے ساتھ؟ ظالموں کے ساتھ لڑو. ادھر امریکہ کا نام نہیں ہے، ادھر روس کا نام نہیں ہے، ادھر کافر کا نام نہیں ہے، ادھر منافق کا یہودی کا نہیں ہے، ادھر عیسائی کا نہیں ہے. کس کا نام ہے؟ ظالم کا نام. اور ظالم تو ہر جگہ ہو سکتا. تو یہ کچھ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے، وما علینا الا البلاغ.